نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کے طریقے مت اپناؤ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کا حمایتی ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے وہ احکام ظاہر فرمائے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہیں اور دنیا میں سکون اور اطمینان کا باعث ہیں۔ مگر ابتدائے اسلام سے اور جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی اور حق اور باطل کا مقابلہ بنایا، شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ انسان چین سکون کی زندگی گزارے، امن و عافیت کی زندگی گزارے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ میری حرکتوں سے ناراض ہوا اور اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، میرے اوپر لعنت کی ہے، اب میں اس انسان سے ہمیشہ دشمنی کروں گا۔ جیسے جیسے وقت آیا ویسے ویسے وہ حق باتوں کے خلاف آواز اٹھاتا رہا، اور اللہ کے بندوں کو حق بات پر چلنے سے جہاں تک اس سے کوشش ہوتی ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے مسلمانوں کو ورغلا دیا اس نے، اور کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، اب رسول تو دنیا سے چلے گئے، اب تمہیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ دین چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہر زمانے میں آپ کے قائم مقام رہ کر اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق کوششیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بعد خلیفہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے ایسی جنگ کروں گا جیسے دشمنان اسلام سے جنگ کرتا ہوں۔ شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ جب سب نماز پڑھنے کو بھی کہہ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دین کے سب کاموں پر چلنے کو تیار ہیں، ایک زکوٰۃ کو ہی تو منع کر رہے ہیں، لہٰذا اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑا بہادر بنتا تھا، اب بڑی کمزوری دکھا رہا ہے۔ لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ حضرت ابو بکر حق پر ہیں، اگر دین میں آج تھوڑی سی ڈھیل چھوڑی جائے گی تو کل کو لوگ اور باتوں سے بھی انکار کرنے لگیں گے۔ اس وقت اگر حضرت ابو بکر نے اور صحابہ کرام نے، حق پرستوں نے مضبوطی نہ دکھائی ہوتی تو نہ جانے کتنا بڑا بگاڑا گیا ہوتا۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے کیسا دین کے اندر نیا طریقہ لانے کی کوشش کری، دین الہی قائم کیا، اور مسلمانوں کے بہت سارے طور طریقے اس نے بگاڑنے کی کوشش کری، لیکن اللہ نے اس مرد مجاہد کو بر وقت بیدار کیا اور انہوں نے کوشش کر کے مقابلہ کیا، اور اللہ کے کرم سے جو خرابیاں آ رہی تھیں ان کو دور کر کے ایمان اور اسلام کی اصلی صورت کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ انہی امتحانوں سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے، اور قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو گزرنا ہے۔ جیسے فی الحال ہمارے اور آپ کے سامنے حکومت وقت کی طرف سے ایک امتحان آ رہا ہے کہ صاحب یونیفارم سول کوڈ ہم لاگو کریں گے، یکساں سول کوڈ اور سب کے لیے برابر کا قانون لے کر آئیں گے، تو نہ جانے ہمارے اسلام کے کتنے قوانین کے اوپر زد پڑے گی۔ جیسے ہمارے نکاح اور طلاق کے مسائل جن کا حقوق ہمیں اس ملک میں حاصل ہے،
وقف کے مسائل ہیں، تقسیم جائیداد وغیرہ کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل پہ ہمارے ایسی ضرب پڑے گی کہ ہم اس کے خلاف عمل کر ہی نہیں سکتے، اپنے دین کے خلاف کسی صورت میں چل ہی نہیں پائیں گے، تو ہمیں کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے پہلے حکومت نے ایک لا کمیشن بنایا ہے، قانون ساز کمیٹی، اور اس کمیٹی نے تمام ہندوستان کے لوگوں سے، کیونکہ خالی مسلمان نہیں ہیں یہاں پر، بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں، جب سب کے لیے برابر قانون بنایا جائے گا تو نہ جانے کتنے دوسرے مذہب والے، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، جین ہیں، انہیں بھی بہت سے اپنے طریقے چھوڑنا پڑیں گے۔ بہت سے آدی باسی لوگ ہیں جن کے اپنے قبائلی قوانین ہیں، جو کسی قیمت پر وہ جان دے دیں گے لیکن اپنے قوانین کو نہیں چھوڑ سکتے، ان سے کتنا ٹکرانا پڑے گا۔ تو ایک فتنہ اور فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے سب کو اپنی صحیح رائے وہاں پر پہنچانا، اور اس کمیٹی نے جو آپ سے رائے مانگی ہے اس تک اپنی رائے رکھنا کہ ایسی صورت ہمارے ملک کے اندر بہت مشکل بلکہ ناممکن کی حد تک ہے۔ لہٰذا جو ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے نصیحت جاری ہوئی ہے، اس کی معلومات حاصل کریں، اور انہوں نے اس کے لیے جو لنک وغیرہ مقرر کیے ہیں کہ صاحب اس طریقے سے موبائل کے ذریعے سے آپ اپنی رائے قانون ساز کمیٹی تک پہنچا سکتے ہیں، تو وہ سیکھیں، اور اگر سیکھے ہوئے نہ ہوں تو کسی سیکھے ہوئے سے اپنے جو یہ اسمارٹ موبائل ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ وہ لنک ان سے کرا کے وہاں تک اپنی رائے پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ سستی اور کاہلی سے کام نہیں چلے گا، صرف پروپیگنڈا کام کرنے سے نہیں چلے گا، جب تک عملی طور سے جو چیز ہم سے فی الحال مانگی گئی ہے جب تک وہ رائے ہم اپنی نہیں پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو بیدار کر کے کوشش نہیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے لاؤ بھائی موبائل پہنچاؤ جلدی سے اپنی رائے وہاں پر، تو جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم شور تو مچائیں، پروپیگنڈا کریں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے اثر نہیں پڑتا ہے۔ عملی طور سے اپنا قدم اٹھا کر جو بات ہمیں کرنا ہے جس وقت اسی کو کرنا ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی اپنی زبان سے غلط بات کہنا ہے، صرف امن و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی رائے ہم سے مانگی گئی ہے، ہم وہ رائے اپنی دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں سے تقریباً 95% لوگوں سے طریقہ نہیں آتا ہے لنک کرنے کا اور موبائل کے وہ جو فنکشن ہوتے ہیں چلانے کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو فنکشن چلانا جانتے ہیں ہر محلے میں ان سے ہم اور آپ رابطے قائم کر کے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے قریب لا کر اور وہ ان کی رائے جلدی سے جلدی پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو یہ اس طرح سے یونیفارم سول کوڈ ہو، مجھے یاد ہے کہ جب طالب علمی کا دور تھا اور یہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا تھا، حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، اور اسی بیچ والے گیٹ پر تخت پڑا ہوا تھا، اور سن 87 یا 86 کا واقعہ ہے، مظفر حسین کچھوچوی بھی تشریف لائے تھے اور یہاں پر ایک پروگرام جامع مسجد میں منعقد کیا گیا تھا، تو مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب کے مجھے کچھ جملے یاد ہیں۔ فرمایا آج اگر ان کی 2-4 باتیں یہ مان لو گے جو آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو کل کو ان کی ہمت بڑھے گی اور پھر اور آپ کے مذہبی معاملات میں یہ مداخلت کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم صرف وہ جو ضروری بات انہوں نے مانگی ہے کہ یہ کہنا ہے ہمیں کہ بھائی ہمارے جو مذہبی حقوق ہیں ان سے الگ کر کے آپ جو چاہیں قانون بنا لیں، جو ہمارے مذہبی حقوق اس ملک میں ہمیں حاصل ہیں ان سے کوئی آپ روک ٹوک نہ کریں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں، جو چاہو قانون بناؤ، لیکن جو اقلیتی مذہب اسلام کے اعتبار سے ہمیں اس ملک میں حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق ہمارے باقی رکھے جائیں، برقرار رکھے جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دین کے کام میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیکار کی فالتو باتیں کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے دین کی، ایمان کی اور اسلامی شریعت کی اس ملک میں اور ساری دنیا میں اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔
شیطانوں کے ورغلانے سے سب کی حفاظت فرما، مذہب اسلام کے ماننے والوں کی بھی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کے جو ذمہ دار حاکم ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور غلط فیصلے لینے سے مولا سب کو بچا۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ امن و امان اور سلامتی قائم رکھ، اور سب مذہبوں والوں کے اپنے اپنے حقوق قائم رکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔